السلام علیکم ناظرین، آج میں نمک حرام کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں کہ عمران اشرف مرید کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یقیناً ہم یہ ڈرامہ دیکھ کے ان کے مرید ہو جائیں گے۔ کیا زبردست ایکٹنگ کی ہے، اور ان کے ساتھ سارہ خان ہے، وہ تو ہے ہی اچھی ایکٹریس۔ تو چلیے ناظرین، اس ایپیسوڈ کا ریویو شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرید ڈانس کرتا ہے اور ایک دم سے شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی چیز ریکال کر رہی ہے، ہانٹ کر رہی ہے، اس کی کوئی بچپن کی یاد، جس کی وجہ سے اس کو ایک دم اپنا آپ اجنبی لگتا ہے اس ماحول میں، اور وہ ایک دم سے چیخنے چلانے پہ آ جاتا ہے، اور وہ ایک دم کہتا ہے کہ بس کر دو، اور پھر ایک دم سے مسکین سی شکل بنا کر سب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ناظرین، دیکھا کس طرح سے اس نے پیاس کی طرح اپنے اوپر پرتیں چڑھائی ہوئی ہیں، کبھی ایک پرت کھلتی ہے کبھی دوسری۔ وہ بہت ہی گہرا انسان ہے، نظر کچھ آتا ہے اور اصل میں ہے کچھ اور ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمل کا کزن سگریٹ پینے باہر جانا چاہتا ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اس وقت باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ تم مرید کے پاس چلے جاؤ، اس سے تمہیں مل جائے گا۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ ایک مالک نوکر کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں خود بھی مرید سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مرید کے کوارٹر میں جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک اعلیٰ فرنشڈ قسم کا گھر لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ تمہارا گھر ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ بنگلے والے چیزیں نکال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے پرانی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں، اور میں بگڑی ہوئی چیزوں کو اپنے پاس ٹھیک کر کے رکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اس کو سگریٹ دیتا ہے، تو اس کا کزن اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ میں نے سنا ہے تم نے MBA کیا ہوا ہے، لاء بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، تم تو کچھ اور بھی کر سکتے ہو۔ لیکن وہ کہتا ہے پڑھنا تو میرا شوق تھا، لیکن یہ جو میں کر رہا ہوں میں اسی کے لیے بنا ہوں، کیونکہ میں نوکر ہوں، اور اس نمک سے میرا بہت گہرا رشتہ ہے۔ وہ بھی بہت حیران ہو کر اس کی باتیں سنتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کا فنکشن شروع ہو گیا ہے، اور ایمل جو ہے وہ مرید کے ساتھ بازار جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کو پسند کرتی ہے، لیکن مرید چونکہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارسل اس کو لے جائے کیونکہ وہ تو ابھی مصروف ہے، اور وہ باہر آ کر بھی گول گپے وغیرہ کھاتی ہے اور مسلسل مرید کے بارے میں ہی بات کرتی رہتی ہے۔ ارسل بہت حیران ہوتا ہے کہ وہ کیوں اتنا مرید کے بارے میں جانتی ہے اور کیوں اس کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ پھر وہ نہایت غصے میں گھر آتا ہے اور آ کے مرید کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں کیا چل رہا ہے۔ تو مرید مسکین شکل بنا کر اس کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا ہی لیتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں دھول چونکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا امتحان لے رہی ہیں، وہ آپ کو پرکھ رہی ہیں کہ آپ کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں، تنگ نظر تو نہیں ہیں، اور آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت تنگ نظر ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس کو یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کی ہی ہیں، لیکن صرف وہ اس کا امتحان لے رہی ہے، اور اسی طرح ارسل بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرید اور اسما کا بار بار آمنا سامنا ہوتا ہے، اور اسما کو دیکھ کے ہمیشہ اس کی پریزنس سے الجھن ہی ہوتی ہے، وہ کچھ اچھا فیل نہیں کرتی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے اور مرید باہر کام کروا رہا ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کھڑکی کے پردے آگے کر دیتی ہے، وہ مرید کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسما جب اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو اس کا دروازہ باہر سے لاک ہو جاتا ہے، وہ بہت کھولنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں کھلتا، اور پھر مرید ہی وہاں آ کر دروازہ کھولتا ہے، اور وہ اس کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہوا۔ تو کہتے ہیں پتہ نہیں، میں نے تو آپ کی آواز سنی تو میں وہاں آ گیا۔ یہ بھی کچھ عجیب سا ہی لگتا ہے، لیکن ناظرین بظاہر تو اس نے اپنا انداز نوکروں والا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اوپر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، بہت ہی گہرا انسان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی والے دن وہ امین قریشی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دلہن کو سٹیج پہ لانا ہوتا ہے، اور جب اس کی بہن اسے لینے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کمرے سے ہی غائب ہے، وہ ہر جگہ تلاش کرتی ہے، اور پھر آ کر مرید کو بتاتی ہے۔ مرید بھی جا کے سب کے سامنے اس کو ہر جگہ پہ تلاش کرتا ہے، لیکن وہ ہوتی ہی نہیں، اگر ملتی تو تب نہ کہ وہ وہاں ہوتی، وہ تو وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں امین قریشی کی بہت زیادہ بےزتی ہوتی ہے، سب لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں، اس کی بہن بھی اس کو تانے دیتی ہے کہ تمہاری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن ایمل چونکہ اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی ہے، وہ یقین دلاتی ہے اپنے باپ کو کہ وہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور پھر ہم مرید کا ایک نیا روپ دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے مالک کو یقین دلاتا ہے کہ یہ یقین کسی دشمن کی سازش کا نتیجہ ہے، آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین اگلا سین تو بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، اور ایک بندہ جس نے اپنا منہ
कवर किया हुआ है वो आता है और स्टिक से उसे टच करता है और एकदम से वो कपड़ा हट जाता है और हमारी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब हम देखते हैं कि वो मुरीद होता है। तो नाजरीन, देखा आपने कैसा बदला लिया उसने अमीन कुरैशी से। वो ऐसा बदला जो कि 27 साल से उसके अंदर वो आग जल रही है, जिसकी लपेट में अब अमीन कुरैशी और उसकी बेटी आ चुके हैं। तो नाजरीन, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोमो में क्या होगा, किस तरह से मुरीद अपना दामन बचा लेगा। तो चलिए नाजरीन, नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर ही लेते हैं। हम देखते हैं कि मुरीद वहाँ एक बंदे के साथ खड़ा होता है और उसको कहता है कि ये वो नमक है जिसकी कीमत मेरी माँ की सांसें थी, और मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये नमक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका और नहीं सकता है। मैंने हर हाल में बदला लेना है। ये उसके अज़ाइम को ज़ाहिर करता है कि वो अंदर से कितना जहरीला और ख़तरनाक है और वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और अपने मालिक के साथ उसने क्या किया कि उसने ऐन शादी के वक्त उसकी बेटी को गायब कर दिया। फिर हम देखते हैं कि अमीन की बहन कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी नहीं भागी तो इसका मतलब है कि तुम कमज़ोर पड़ चुके हो, और फिर पुलिस को बुलाया जाता है और एएसपी इशारतन कहता है कि हो सकता है कि आपका कोई नौकर इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन चूँकि मुरीद उनकी आंखों में धूल झोंकना जानता है और अपना उसने एतमाद कायम किया हुआ है, वो फिर कामयाब हो जाता है और अमीन कुरैशी को शीशे में उतार लेता है और कहता है कि ये देखें, सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही नज़र आ रहा है। तो क्या नाजरीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपको लगता है कि वो बच जाएगा, मुरीद अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा, और अगली किस्त में क्या होगा अब हम मिल के देखेंगे। नाजरीन, बहुत ही मज़े का ड्रामा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यकीनन आपको मेरा ये रिव्यू भी बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। अच्छा नाजरीन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।